وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان اللہ والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات پاک بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا کرم ہے اس دور فتن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا سبحان اللہ بے شک کیونکہ اعمال کی مقبولیت کا انحصار عقیدے پر دیکھو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11.5 سال مکہ مکرمہ میں رہے 11.5 سال رہے مکہ مکرمہ میں میرا ہوا 11.5 سال کی اور نماز پڑھ رہے جب آپ بارگاہ قدس میں گئے تو نماز پڑھ اب مکہ مکرمہ کے 13 سال کیونکہ باقی جو 1.5 سال ہے معراج پاک کے بعد اس میں کوئی نماز پڑھی گئی پہلے 11.5 سال کیا ہوتا پہلا عمل نماز 11.5 سال میں صرف لوگوں کا عقیدہ صحیح کیا صرف عقیدے کی اصلاح کی گئی کیونکہ جب تک عقیدہ صحیح نہیں لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عقیدہ صحیح اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں کیونکہ وہ ذات کسی کی محتاج ہے جو محتاج ہوتا ہے وہ معبود نہیں سبحان اللہ اور جو بے نیاز ہوتا ہے وہ معبود سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی جس کو بھی جو کچھ ملا ہے جس مرتبے اور درجے کا بھی بندہ ہے دینے والا اللہ بے شک بے شک اب محفل ہوتی ہے 11ویں شریف کی مولویوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے یہ جو بدعت ہے کہانی کھا ہے کیوں کرتے ہو 11ویں پاگلو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کسی اور کا بندہ اللہ کا ہو اور اللہ کے ذکر کو کہے بدعت ہے کتنا بڑا پاگل بے شک
پاگل ہے، دیوانہ ہے اور خبیث ہے۔ بے شک کیونکہ بھئی اگر غوث اعظم کی کرامتوں کا، ان کی سیرت کا، ان کی صورت کا، ان کی شان کا، ان کی عظمت کا ذکر کیا جائے، عطا تو رب نے کیا، بے شک عطا اللہ کی ہے، تقسیم رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ یعنی ان محبوب بندوں کا ذکر ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ کا بھی، سبحان اللہ اور اللہ نے تو خود حکم دیا ہے کہ فاذکرونی، بس میرا ذکر کرو، واہ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں۔ آپ دیکھیں یہ من گھڑت باتیں نا، ہم صحیح العقیدہ ہیں اور ہماری باتیں یا قرآن سے ہوتی ہیں یا مدینے والے آقا کے قرآن۔ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید الحمد سے والناس تک اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک تو کیا قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر ہے؟ انبیاء کا ذکر ہے، ان کی ذاتوں کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے، ان کے ارحاسات کا ذکر ہے، ان کے معجزات کا ذکر ہے، ان کی عظمتوں کا ذکر ہے، ان کی شانوں کا ذکر ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے جسم سے کپڑا لگ گیا تو اس کی مشکل کشائی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ واہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں ابا جی کی بینائی کا ذکر کیا، حالانکہ وہ بھی نبی ہے، کہ جیسی ویسی ہستی تو نہیں تھی نا، نبی تھے، تو کیا اپنے نبی کی اگر بینائی میں کوئی کمزوری آ جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نبیوں کا بلا واسطہ تعلق ہو، بے شک اللہ نے ان کی بینائی ٹھیک کیوں نہ ہو، حالانکہ آخر میں کی اللہ نے ہے، بے شک بینائی صحیح فرمائی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بے شک مگر وہ بغیر وسیلے کے بھی تو کر سکتا ہے۔ اللہ اس نے بغیر وسیلے کے بینائی اپنے نبی کی صحیح نہیں کی، کیوں؟ ان منکرین کا منہ کالا کر دیتے ہیں کہ پاگلو تم بکتے ہو کہ اللہ کے نبی اور ولی کیا کر سکتے ہیں، اور اللہ نبی اور ولیوں کا مقام تو اونچا ہے، ان کے جسموں سے کپڑا لگ جائے وہ بھی مشکل کشا ہو۔ سبحان اللہ واہ کرتا آ رہا ہے اللہ کے نبی کی طرف اور بھیج رہا ہے اللہ کا نبی، ورنہ اللہ کے نبی تھے نا یوسف علیہ السلام، وہ بھی وہاں بیٹھ کر دعا کرتے کہ یا اللہ میرے ابا جی کی بینائی ٹھیک ہو، لیکن دعا نہیں، جو اللہ کی مرضی تھی وہی کرنی، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ پیارے اپنے کرتے کو بھیجو تاکہ پتہ چل جائے کہ تم کو میں نے کتنی بلند شانیں دی ہیں کہ جس چیز کی نسبت تم سے ہو جائے میں اس میں بھی یہ کمال رکھتا ہوں کہ وہ بیماریوں کو بھی ختم کر دیتی ہیں، وہ ہر قسم کی مشکلات کو بھی آسان کرتی ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد بیٹھے مصر میں ہیں واہ اور بھائیوں کو فرما رہے ہیں اذهبوا بقمیصی، یہ نہیں فرمایا کہ اذهبوا بقمیصین، یہ قمیص لے جاؤ نا، فرمایا قمیصی، یا متکلم کی نسبت ہے، یہ عام کرتا نہیں، یہ نبی کے جسم سے لگنے والا، سبحان اللہ اگر جسم سے لگنے والے کرتے کا یہ مقام ہے
کہ وہ مشکل کشائی کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، اور کرتا بھی یوسف علیہ السلام کا اگر ان کے جسم سے لگنے والے کپڑے کو یہ عظمت ملی تو بتا نبی کے جسم کا مقام کیا ہوگا؟ پھر اگر یوسف علیہ السلام کے جسم کی یہ عظمت ہے تو قاسم نعم الہی مدینے کے تاجدار کے جسم کا مقام سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے جسم کا مقام کیا ہوگا؟ واہ اور پھر جن کو وہ فرمائے جسموں کا جسم، واہ 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 نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ جن کو میرے آقا فرمائے جسموں کا جسمی، لہموں کا لہمی، صرف جسموں کا جسمی نہیں فرمایا، تفصیل، واہ واہ لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، میرے علی تمہارا جسم میرا جسم ہے، واہ 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 تو پتہ چلا جو جسم علی کا بے ادب ہے وہ کمینہ میرے نبی کے جسم کا بے ادب ہے، اور جو نبی کے جسم کا بے ادب ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو اللہ عزت عطا فرمائے جلنے والے جلتے رہے، بے شک علی علی ہے۔ سبحان اللہ دنیا کو ہم نے کہا ہے کہ علی علی کرو، کسی مولوی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بے شک جب رب کہلواتا ہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا سبحان اللہ روکنے والوں نے بڑی کوشش کی مگر 11ویں کو جا گیا، واہ سبحان اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تمہارا ذکر کیا ہے؟ یہی ہے کہ تمہیں عزت دوں گا، تمہیں عظمت دوں گا، تمہیں شان دوں گا، تمہیں شوکت دوں گا، تمہیں مقام دوں گا، تمہیں کمال دوں گا۔ میں جب دوں گا تو کوئی جلے تو وہ کتا تو میرا منکر ہوگا، جب شانے میں دے رہا ہوں۔ جناب بندہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کرتے کا ذکر کرتا، اور پھر یہ بھی دکھا دیا کہ جب کرتا پاک مصر سے چلتا ہے، مصر سے چلتا ہے کرتا، اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کنعان میں جلوہ فرما ہیں، ان کے پاس غلام بیٹھے تھے، احباب بیٹھے تھے، آپ فرماتے ہیں انی لعجب ریح یوسف، یہ قرآن پاک کی بات ہے، تاریخ کی بات نہیں، اور حدیث کی بھی نہیں کہ کوئی خبیث ملا کہے یہ ضعیف۔ فرمایا انی لعجب ریح یوسف، کتنا وقت گزر گیا اندازہ لگا، ابھی وہ بچے تھے، کنویں میں ڈالا دیا، کنویں سے نکالا دیا، وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں کنویں نے کیا کہنا تھا، پرانا کنواں ہے، بہت گہرا کنواں ہے، مگر ان کے تو جناب یہ حشرات الارض بھی غلام ہوتے ہیں۔ وہ کنویں میں گئے تو جبریل امین نے پرو پہ اللہ کے نبی تھے، اور آپ دیکھیں بچے تھے، قافلہ لے گیا، مصر پہنچے، بازار میں بکے جناب بندہ، اور پھر عزیز مصر نے خریدا، اور وہ ان پہ فدا ہو گیا، مرنے سے پہلے اس نے ایمان قبول کیا، ان کو جیل دی گئی، ان کو قید کیا گیا، سزائیں دی گئیں۔ یہ سب امتحانات ہوتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، میں قادر مطلق ہوں، کوئی ذرہ بھی میرے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، صرف تمہیں دکھانے کے لیے کہ میرا نبی سزا پا لیتا ہے مگر ایمان کو قابو رکھتا ہے۔
تبلیغ نہیں چھوڑی، جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے اپنے کمالات دکھائے، جن کمالات کی وجہ سے ان کو پھر عزیز مصر بنایا۔ تو حضرات محترم، اتنا عرصہ گزرا، بچپن گزرا، جوانی آئی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے دکھایا کہ تکلیفیں آتی ہیں میرے بندوں کو، مگر میں ان کی انتہا جو ہے وہ کمال پہ کرتا ہوں۔ اب دیکھو سارا مصر غلام ہے یوسف علیہ السلام کا، حتیٰ کہ جو فرما روا تھا وہاں کا وہ بھی انہی کا غلام، جو بادشاہ تھا، جو مالک تھا۔ یہ عزیز جو ہوتا ہے نا وزیر اعظم، جناب بندہ جیسے دیکھیں UK ہے تو کنگڈم ہے نا، یہ کنگڈم ہے، بادشاہی ہے، وزیر اعظم ایک انگلینڈ کا ہے، ایک کینیڈا کا ہے، دونوں وزیر اعظم کی جو ہے ملکہ وہ انگلینڈ میں رہتی ہے، حکومت اس کی یعنی ملکیت ہے یہ۔ تو وہ جو ملکیت تھی جس کی مصر، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام ہے۔ اتنے عرصے کے بعد اب گھومتا جا رہا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لا اجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں مصر، کہاں کنعان، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہ راز کی باتیں تھیں۔ بے شک یہ نبی کو علم غیب ہوتا تو کہ روتے کیوں رہتے؟ اب پاگلو، علم سارا تھا، اگر علم نہ ہوتا تو جب بھائیوں ان کو لے جا رہے تھے، بھائیوں نے کہا نا کہ ہم ان کو لے جاتے ہیں، ہم اکٹھے کھیلیں گے، کودیں گے، ابھی ہمارا بچپن ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا چلو لے تو جاؤ، کیونکہ اللہ کی مرضی، میں لے جاؤ، اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھائے۔ اللہ، قرآن ہے بھائی، کون سا بھیڑیا؟ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، عام بھیڑیا کھا جائے، نہیں، اخاف ان یأکلہ الذئب، ذئب پر جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے۔ فرمایا جنگل کا بھیڑیا تو یوسف کے قدم چومے گا، اور تمہارے دماغ کا جو بھیڑیا ہے نا، تم نے جو کچھ سوچ رکھا ہے وہ بھیڑیا یوسف کو کھاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو بتا دیا، دماغ والا بھیڑیا، ورنہ جنگل کے درندے تو ان کے نوکروں کے بھی غلام بن جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، پتا تھا، روتے اس لیے تھے کہ ایک پیارا بیٹا، حسن کا پیکر بیٹا، سب سے زیادہ محبوب بیٹا جدا ہو گیا نا۔ پتہ ہے میرا بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہے، مگر جب یاد آتی ہے تو ماں باپ روتے ہیں۔ بے شک کیوں روتے ہیں؟ جدائی میں جب اداسی ہوتی ہے تو پھر روتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے حسین بیٹے کی جدائی میں روتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف کہاں ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بے شک تو حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ اپنے بندوں کی شان دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو انہوں نے وہاں بیٹھ کر فرمایا اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، یا متکلم ہے، میری قمیص لے جاؤ، کرنا کیا ہے؟ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ
وجہ ابی، بس ابا جی کے چہرہ انور کے سامنے کر دیں۔ اللہ اکبر۔ دیر کتنی لگے گی؟ یہ قمیص مبارک ان کے چہرہ انور کے سامنے کرو گے، دیر کتنی لگے گی بینائی کے آنے میں؟ فرمایا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا، نہ فَیَأْتِ بَصِیرًا ہے نہ ثُمَّ یَأْتِ بَصِیرًا ہے۔ اگر ثم ہوتا تو وہ تراخی کے لیے ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزرے گا بینائی پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر فا ہوتی تو الفاء للتاکید مع الوصل، فا بھی چاہتی ہے کہ بات پہلے ہو جائے پھر اس کے بعد کام ہوگا۔ فرمایا نہیں نہیں، بات بھی ختم نہیں ہوگی، بس کرتا سامنے جائے گا، ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا بینائی ٹھیک۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا۔ بیٹھے مصر میں جو کچھ ہونا ہے وہاں کنعان میں جا کر بتا رہے ہیں۔ اللہ تو اب ہم منہ کالا نہ کریں ملا کا، جو بے کہتے ہیں شک۔ جی کل قائل تو کسی کو ہے ہی نہیں۔ پھر کوئی ممکن ہے شاید کہے کہ کیوں جی قرآن میں نہیں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ کوئی سو تو نہیں رہا، لگتا ہے کسی کو نیند آ گئی۔ تو حضرات محترم غور کیجیے، دیکھو بشیر سامنے کیوں ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ آخر کچھ ہوا ہے تو کیا بات، کیا بات، سبحان کہ میں اللہ۔ جاگ رہا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب بندہ چلو کوئی نہیں، سخن کے دوران کسی کی بات کا ہونا یہ بھی جیسا ویسا نہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو حضرات محترم یوسف علیہ السلام کا مبارک کرتا، ان کے جسم سے لگنے والا قمیصی، اگر جسم یوسف کا یہ مقام ہے تو جسم محمد کا کیا مقام؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا علی۔ جناب غور کیجیے، سبحان اللہ۔ اب جن کے پاک جسموں کے لیے ہمارے آقا فرمائیں فاطمہ تو بدعۃ منی، اللہ اکبر، فاطمہ میرے جسم کا حصہ، اللہ اکبر، میرے جگر کا ٹکڑا۔ اللہ اللہ اگر اللہ۔ جسم عظمت والا ہے تو اس جسم کے جگر کا مقام کیا بات، کیا جس پر بات۔ زندگی کا انحصار ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جگر خراب ہو جائے بندہ موت کے قریب پہنچ جاتا بے ہے، شک بے شک۔ جگر ٹھیک رہے تو زندہ۔ اور ہمارے آقا کا جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور جسم کا حصہ، جگر کا ٹکڑا، اندھے ہو گئے مول، پتہ ہی نہیں ہے تو سرکار کی محبوبہ صاحبزادی کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم جناب بندہ آپ دیکھیں بھائی، اگر پیر کی اولاد ہو تو جو صحیح العقیدہ، راسخ الیقین، صادق الیقین مرید ہوں گے وہ پیر کی اولاد پر قربان ہوں گے۔ لیکن اسی لیے رب نے کربلا دکھائی تھی کہ ہر ایک کو صادق نہ سمجھنا۔ اللہ، کئی نامراد صرف ٹکڑوں پہ پلنے والے بھی ہوتے ہیں، لنگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں، لنگر کھائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ لنگر کے لیے نہیں آنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جتنے حسین پاک کے مقابلے میں کھڑے تھے سب لنگر کے لالچی تھے۔ یزید نے ان کو لالچ دیا تھا
تجھے فلاں حکومت دوں گا، تجھے فلاں حکومت دوں گا، تجھے یہ چیز دوں گا، تجھے وہ چیز دوں گا۔ آج تک کربلا میں حسین پاک کے مقابلے میں آنے والوں کی اولاد آج تک بھی موجود ہے جو بکتے ہیں کہ یزید میں ہمیں تو کوئی قصور نظر نہیں۔ دادا نے کہا اور پاک لوگ یزید کے لیے کوئی نص قطعیہ ہی ہے؟ یزید کے لیے لعنت کی تو نص قطعیہ ہی ہے۔ بے شک بے شک جناب بندہ، لیکن یزید کی عظمت کے لیے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں جی نہیں، یزید لعنتی ہے، یزید مردار ہے، اور ہمارے حسین جنت کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اپنے ملک کے سردار کا انکار بھی تو یہ غدار کا ہی کام ہے نا۔ بے شک معلوم ہوا کہ غدار جو ہے نا اس کی سزا موت ہے، اس کو ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ غدار، اس کو نکالو۔ جنت سے تو ہے ہی نکلا ہوا، کیونکہ جنت کے سردار ان کا غدار۔ بے شک سارے لوگوں نے لکھا ہے شرابی تھا، عیاش تھا، بدماش تھا، زانی تھا، اور جناب حرام کو حلال کرنے والا، حلال کو حرام کرنے والا، سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنے والا، سوتیلی بہنوں سے نکاح کرنے والا، ہر قسم کی خباثت کا ارتکاب کرنے والا شیطان ثانی کا نام ہے یزید۔ لوگ عجیب اس دور میں ہیں جناب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے لیے جو اعلان کیا، اب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی آڑ لے کر بندہ اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کرنا چھوڑ دے۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں، بے شک آقا کے صحابہ ہیں، بے شک بے شک آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں، آقا کی صحبت حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ان پر اللہ راضی ہے اس لیے کہ اس کے حبیب کے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ پر اتنا راضی ہے تو نبی کی اولاد پر کتنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب بندہ، اور پھر ذاتاً سرکار نے ایمان سے مولا علی کے لیے اعلان کیا کہ یہ اللہ کا بھی حبیب ہے، رسول اللہ کا بھی حبیب ہے۔ آقا نے اپنی زبان پاک سے، باقیوں کے عقیدے اور عمل کی وجہ سے ہم یقین کامل رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اور علی کے لیے تو نبی کی زبان بولی ہے نا کہ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں علی، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی ان سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی تو نبی پاک نے فرمایا نا کہ لا یحب علی الا مومن اللہ ولا یبغضہ الا منافق۔ مومن ہی علی سے محبت کرتا ہے، منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔ اور مولا علی نے قسم اٹھا کر کہا، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیر کر پودا نکالا ہے، اس ذات کی قسم میرے لیے کالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اعلان فرمایا تھا کہ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ منافق مومن کے بغیر مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، منافق کے بغیر مجھ سے کوئی محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ علی پاک قسم اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا واہ کیا بات کیا بات۔ یوں ہی فرما دیتے نا
قسم اٹھا کر فرمایا کیوں؟ شیطان سامنے تھے، بے شک علی کے دشمن سامنے تھے، اس لیے قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی۔ جناب بندہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم نہ کسی صحابی کی بے ادب ہیں۔ صحابیت کے لیے خاتمہ ایمان پہ ہونا بھی شرط ہے۔ بے شک جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا وہ صحابی ہے۔ یہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الایمان۔ بے شک تو حضرات محترم، اب آپ دیکھیں بھئی عیسائیوں پر تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی نا، یہودیوں پر تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی نا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے دوران جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا، جن سے جہاد کیا۔ کیوں؟ میں جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے۔ تھے تو صحابی، زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ اس لیے حضرات محترم، صحابیت کے لیے خاتمہ ایمان پہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب لوگ جو ہیں عجیب قسم کی کا دور آ گیا ہے، جو مرضی کسی کی آتی ہے ہانک دیتا ہے۔ جناب دیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی کسی ہستی کے لیے کیا کچھ کہا گیا۔ یہ اہل بیت ہیں، اور پھر ان چار نصوص قدسیہ کو تو خاص اہل بیت فرمایا، سبحان اللہ۔ علی سیدہ زہرا پاک اور حسنین طیبین اللہ سلام اللہ علیہم، اللہ ان کو خاص اہل بیت ہمارے ہیں۔ جو آقا کی خاص اہل بیت ہے وہ تو خاص کشتی نو ہے، بے شک اگر اس کا دامن چھوڑیں گے تو غرق ہو جائیں گے، ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے حضرات محترم، بس تمہید میں یہ بات کافی لمبی ہو گئی۔ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا۔ آمین، سبحان اللہ۔ صحیح عقیدہ ہے ہمارا، بالکل یقین۔ واہ 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 جی واہ جی واہ جی۔ اعمال کا انحصار عقیدے پر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ضروری ہے، رمضان پاک آ رہا ہے، لیکن مقبول تو اس کی عبادت ہوتی ہے نا جس کا عقیدہ سے، ورنہ سب کچھ مردود رد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ میں ناسازی طبیعت کے باوجود بھی بہرحال بس وہ جذبات کی وجہ سے کچھ کہہ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن